جی حفیظ اللہ بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے علی صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، الحمدللہ بہت انتظار الحمدللہ، کروایا اللہ آپ تعالیٰ سے۔ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہاں، خیر پور سندھ سے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، عزت دے۔ آپ اسی گروپ میں ہیں؟ ہاں آپ جو وہ لڑکانا والے تھے نا، جی، نصیر صاحب، اسی کے گروپ میں سے؟ نہیں نہیں، اچھا اچھا، جی جی، اور کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ میں عرض کروں عبید اللہ بھائی، اگر میری آواز سن رہے تو آپ کی کال کٹ چکی ہے۔ وہ شاید ادھر سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں، آپ کی بالہار ان کی تصویر کاٹ کٹ چکی ہے۔ کٹ رہی آپ کی کال میں، آپ کی کال صحیح ہے۔ آپ کا نام حفیظ اللہ ہے؟ ہے۔ جی جی، میرا حفیظ اللہ، پورا نام کیا حفیظ بھائی؟ حفیظ اللہ چاندو صاحب۔ ہاں بھائی صاحب، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ مولوی ہیں؟ میں وکیل ہوں، ایڈوکیٹ۔ اچھا اچھا، بہت خدا آپ کو جزائے خیر دے، جی، عزت دے۔ حکم کرے میرے بھائی۔ آمین۔ ریکارڈنگ چل رہی ہے بھائی؟ ایک منٹ سر، ریکارڈنگ چل رہی ہے؟ ریکارڈنگ، اوکے، ٹھیک ہے سر۔ اور کیا حال ہے؟ جی میرے بھائی، حکم کریں۔ حکم کیا ہے؟ کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، دوسرے ساتھیوں کو، اور ہمیں جی میرے بھائی، شکایت بھی ہے۔ شکایت یہ ہے کہ آپ ایک فریق نمائندہ بن کر بات نہیں کر رہے، کبھی سنی بن جاتے ہیں، کبھی شیعہ بن جاتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی نمائندگی کریں، مذہب شیعہ کی نمائندگی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بات چلتے چلتے فوراً آپ ایسے بات کر دیتے ہیں جیسے آپ اہل سنت ہیں، جیسے کہ آپ تعریف قرآن کا اقرار کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مذہب شیعہ کا بنیادی عقیدہ ہے، ان کے ہاں قرآن پاک تعریف شدہ ہے۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تائید کرتے ہیں کہ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، شیعوں کا یہی عقیدہ ہے، مگر جب یہ بات آپ اہل سنت کے حوالے سے کرتے ہیں تو یہ آپ زیادتی کرتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، یہ اہل سنت کا عالم ہی بتائے گا۔ تو سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے، اور میری گزارش دوسری یہ ہے کہ جب فریق آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو اس کو برابری دینی چاہیے، اور جو کہ آپ نہیں دیتے۔ تو کیا نہیں سب سے کرتا میں؟ پہلا میرا سوال یہ ہے، جی علیان صاحب، جی، کیا برابر نہیں کرتا میں؟ سوال کریں۔ برابری نہیں دیتے بات کرنے میں۔ دیکھیں، میں کوشش تو کرتا ہوں بھائی، اگر کمی ہے، قصور ہے تو معاف کریں آپ کو۔ آپ کی تصویر نہیں آ رہی میرے پاس۔ نہیں، آپ کی تصویر ہے، آپ بات کرتے جائیں، آپ بہترین ہے، کوئی فکر نہ کریں، آپ کی تصویر بھی ہے، ہاں آواز بھی ہے۔ ٹھیک۔ تو ابھی میرا سوال تھا کہ قرآن پاک کو جمع صحابہ کرام نے کیا، آپ اس پر کیسے عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ اس کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ یہ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں؟ جی، قرآن پاک یہ میرے پاس ہے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ دیکھیں میرے عزیزوں، ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن جو صحابہ نے جمع کیا، آپ اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہی سوال ہے آپ کا؟ صحیح سمجھاؤں میں؟ یعنی آپ اس کو مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، یہی سوال ہے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کا منکر کافر ہے۔ قرآن کی ہر آیت کو مانتے ہیں، قرآن کے ہر لفظ کو مانتے ہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے، مانتے ہیں۔ تو اگر یہ تو بار اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کہہ چکا ہوں بار بار۔ تو اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ جس قرآن کو حضرت عثمان غنی جمع کرے، اس کو آپ کیسے مان سکتے ہیں جبکہ آپ حضرت عثمان غنی کو اسلام کا دشمن، اہل بیت کا دشمن مانتے ہیں؟ تو ان کا اب یہ سوال بدل گیا کہ اب قرآن کو عثمان نے جمع کیا ہے، اب اس کو کیوں مانتے ہیں؟ اب ان کا جو سوال ہے، اگر اس کو دیکھا جائے میرے عزیزوں، تو اس میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ کیونکہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کو لانے والا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے اس کو جمع نہیں کیا، اللہ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے، انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا، وصیت بھی نہیں کیا تم اس کو جمع کرو، وصیت بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟
اور وہ اسے متفرق پڑھا رہا تھا، جو ان کا عقیدہ ہے بالاجماع۔ پھر بعد میں صحابہ کے درمیان بحث چڑھی، قرآن جمع کریں نہ کریں، تو عمر نے ابو بکر سے کہہ دیا یہ تو قرآن ضائع ہو جائے گا، اس کو جمع کرنی چاہیے۔ ابو بکر نے کہا وہ کام جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ پھر عمر نے زیادہ اصرار کیا، وہ مان گیا۔ پھر اس نے زید بن ثابت سے کہہ دیا، تو زید بن ثابت نے بھی یہی کہا کہ میں کیسے جمع کروں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمع نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو جمع نہیں کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع نہیں کیا ہے، اور یہ وصیت اجازت فرمائے میں سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور وصیت بھی نہیں کیا کہ اس کو تم جمع کرو، بالکل چلے گئے خاموش، یعنی ایسے ہی ادھورا چھوڑ دیا اس بات کو، ارشاد نہ حکم کچھ بھی نہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کی جانب سے آخری پیغام، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والا اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اللہ کا قیامت تک اللہ کا فائنل میسج، فائنل پیغام ہم اور آپ کے لیے کہ زندگی کیسے گزاریں، عقائد کیسے ہونی چاہیے، یہ قرآن مجید۔ لیکن اس قرآن کا نہ اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا اہتمام نہیں کیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں اس کو عثمان نے جمع کیا یا مثلا ابو بکر عمر نے جمع کیا، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ اللہ جو ہے، آپ کا یہ رسول جو ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی اور نبی آنے والا، تو انہوں نے کیوں جمع نہیں کیا؟ جواب دوں میں؟ نہیں، ابھی میرا سوال نہیں ہوا۔ تو انہوں نے وصیت کیوں نہیں کیا؟ نہ امام بنا کے چلے گئے، امامت پہ بھی جھگڑا، ٹھیک ہے نا، ان کے بعد مسلمانوں کا لیڈر کون؟ نہ سنت جمع کیا، نہ قرآن جمع کیا، اور بعد میں صحابہ کو فکر آیا اللہ سے بھی احکم، اللہ سے بھی صاحب حکمت، اللہ سے بھی عقل، اللہ سے بھی زیادہ عقل مند کون ہے ان کے نزدیک؟ عثمان۔ ہاں، وہ کام جو اللہ کی سمجھ میں نہیں آیا عثمان کی سمجھ میں آ گئی کہ بھئی یہ تو کتاب جمع کرنا، اللہ نے نہیں کہا، اللہ وہ پیش چھوڑ دیا۔ تو آپ کے نزدیک آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے مسلمان ہیں، آپ کا دین یہ کیسا ہے کہ اس میں جو جمع قرآن کی جو کہانی ہے، اس میں سب سے پہلی تو توہین اللہ کیا ہے، توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ تو یہ اس کتاب کو اگر اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ نے اس کتاب کا مفسر کیوں نصب نہیں فرمایا، اس کتاب کا حافظ کیوں نصب نہیں کیا؟ کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اپنے بعد امام، کہ امام کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہو کہ اس قرآن کو جمع کرے، ایسا کیوں شخص متعین نہیں فرمایا؟ اور وہ جب چلے گئے دنیا سے، صحابہ میں اجازت دیں، صحابہ میں شدید اختلاف قرآن پر، آپ کے کتب بری پڑی ہیں، اجازت دیں کتاب بری پڑی ہیں، کہ عمر کہتا ہے قرآن میں نقصان ہے، عائشہ کہتی ہیں اور قرآن میں نقصان ہے۔ علیاری صاحب برابری نہیں دے رہے آپ، میں جواب دے رہا ہوں بھائی، آپ جواب سنیں گے تو جواب آپ کو سمجھ آئے گی نا۔ ایڈوکیٹ صاحب جواب دے رہا ہوں، آپ جواب دینے دیں مجھے، سوال کرنا آپ کا کام، جواب دینا میرا کام۔ جواب اگر غلط ہے تو لوگ کہیں گے کہ اس کا جواب غلط ہے، آپ کو تشویش ہو رہی ہے نا کہ میں جواب نہیں دے رہا، تو لوگوں کے پاس عقل ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ تو بھائی ہمیں بھی تو موقع دے بات کرنے کا۔ بالکل ابھی میرا جواب ختم ہوا تو آپ کہہ دینا۔ تو اللہ نے قرآن جمع نہیں کیا، نہ قرآن جمع کرنے کا حکم دیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پرواہ تھی کہ قرآن کہاں جائے گا۔ ہاں، عثمان کو پرواہ ہو گئی بعد میں، لیکن وہ پرواہ کب ہو گئی؟ جب قرآن میں شدید اختلاف پیدا ہو چکا تھا، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے قرآن کی وجہ سے، اور صحابہ نے شہادت دی کہ قرآن تو ہے ہی ناقص، قرآن ہے ہی ناقص۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی سنت ناقص، قرآن ناقص، اللہ پہ توہین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت، کہ اس نے جو ڈیوٹی ہے کہ قرآن لے کر اس پہ اس نے خیانت کیا، تو اس کا سب یہ تو آپ کا عقیدہ ہی اتنا باطل ہے۔ تو ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ کا سوال یہ تھا کیوں یہ قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے نزدیک کیونکہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن پڑھو، جیسے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں اس طرح پڑھو، اس قرآن میں تفکر کرو، اس قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس قرآن پہ نظر ڈالنا عبادت ہے، یہ قرآن شفا ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا، اس پہ تدبر کرو، اور ہمارے جو احادیث آپ کے پاس آتے ہیں ان میں اگر اختلاف ہو اس کو عرض کر دو قرآن پر، قرآن پہ اس کا معارضہ کرو، اگر قرآن کے وہ کوئی حدیث مخالف آ جائے تو اس پہ عمل نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ آپ قرآن مجید کے خلاف بات نہیں کرتے۔ تو اس کی وجوہات، اس کے احادیث، کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے تابع ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، اور قرآن ان سے کبھی الگ نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس قرآن کو جو پڑھو، البتہ آپ کے ہاں جو ہے اس طرح کوئی روایت نہیں ہے،
صحابہ کے اقوال ہیں کہ قرآن ناقص ہے، وہ کوئی شہادت دے دیں کہ قرآن کامل ہے، یہ کوئی شہادت نہیں آپ لوگوں کے ہاں۔ تو یہ ہے کہ آپ کا جو عقیدہ جمع قرآن کے متعلق وہ سراسر افتراء ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بسم اللہ۔ ابھی میرا سوال جو میں نے آپ کو کیا وہ وہیں کا وہیں رہا۔ پہلا سوال میرا یہ تھا کہ قرآن پاک کو صحابہ کرام نے جمع کیا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی نے نشر کیا، جمع بھی کیا، نشر بھی کیا۔ تو اگر آپ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ کے عقیدے میں حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا جمع، تو پھر وہ بھی آپ بتا دینا اپنی، جب آپ کی باری آئے بات کرنے کی۔ یعنی آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے جمع نہیں کیا، کسی اور نے کیا؟ یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس پڑا ہے اس کے لیے آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ کس طرح ہم تک پہنچا ہے؟ ایک میرا سوال پھر یہ رہا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے قرآن پاک جمع کرنے کا اور امامت کا، یہ جو دو تین چار باتیں آپ نے کہہ دی، یہ ہم موجود ہٹتے جا رہے ہیں، پھر بھی میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اللہ پاک ہی نے یہ جمع کروایا قرآن پاک کو، اللہ پاک ہی نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان علینا جمعہ و قرآن، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کو جمع کرنا ہمارے اوپر ہے۔ تو قرآن پاک کا جمع کرنا اللہ پاک نے خود فرمایا ہمارے اوپر ہے۔ قرآن پاک اللہ پاک ہی کی قدرت سے جمع ہوا ہے۔ اب آتے ہیں کہ پھر حضرت عثمان غنی نے کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا، حضرت عمر فاروق نے کیا کیا۔ اب اس طرف آتے ہیں پھر انہوں نے کیوں جمع کیا ہے؟ تو اللہ پاک کی ذمہ داری تھی۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، مدد کس کی؟ اللہ کی آئی، فتح ہوئی۔ دوسری جگہ ہے اے میرے نبی ہم آپ کی مدد کریں گے، قرآن پاک میں بات ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، بار بار قرآن پاک میں کہ اے ہمارے نبی ہم آپ کی مدد کریں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلوار لے کر صحابہ کرام اہل البیت جو نکلے، پھر جہاد کیوں کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے مدد کرنی ہے، وہ اللہ پاک مدد کر دے گا، ہم تلوار کیوں اٹھائیں؟ مسئلہ یہ اللہ پاک کی قدرت سے قرآن جمع ہوا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک ہی نے چنا ہے قرآن پاک کی خدمت کے لیے، جہاد کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ اللہ پاک ہی نے صحابہ کو چنا، اللہ پاک ہی نے ان سے کام لیا۔ آپ کا اس بات کا یہ جواب ہوا کہ اللہ پاک ہی نے اس کو جمع کروایا ہے صحابہ کرام کے پاک ہاتھوں سے۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ کے یہاں حدیث ہے کہ امام نے کہا کہ اس قرآن پاک کو پڑھو، اپنی باری میں وہ حدیث پڑھنا جو آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک یہ جو ہے ہمارے ہاتھوں میں، اس کے لیے امام نے کہا اس کو پڑھو، اس کو پڑھنا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنی کتاب سے آپ پڑھنا۔ تیسری بات آپ نے کہا ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے قرآن پاک کے لیے، ہمارے پاس اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو کہ اس کو صحابہ کرام نے جمع کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمعین قرآن پاک کو سب سے پہلے انہی حضرات نے، صحابہ کرام نے قرآن پاک کو جمع کروایا۔ ہمارے پاس تمام صحابہ میں وہ افضل ہیں، حضرت علی المرتضیٰ اور جو 11 جن کو آپ امام مانتے ہیں سب سے افضل ہیں۔ آپ کے ہاں جو روایت ہے وہ حضرت کسی بھی امام سے جو آپ پڑھیں گے، ہمارے عقیدے میں ان کے بھی امام ہیں، انہوں نے خود جمع کیا۔ تو ہمارے لیے اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو کہ اس کو خلفائے راشدین نے جمع کیا ہے، اللہ پاک نے ان سے کام لیا ہے۔ آپ کے ان سوالات کا جواب ہو گیا۔ میں پھر سے آپ سے وہ 3 سوال ہو۔ پہلا سوال کیا ہے کہ قرآن پاک اگر آپ کہہ رہے ہو حضرت عثمان غنی نے یہ جمع نہیں کیا تو پھر کس نے کیا، کس طرح آیا؟ اپنی کتاب سے کوئی صحیح سند سے ایک روایت پڑھ کے بتا دیں اگر میری بات کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ میرے پاس آپ کے ویڈیو کلپس موجود ہیں جس میں آپ نے کہا کہ قرآن پاک حضرت عثمان غنی تک متواتر ہے۔ آج کی باتیں میرے پاس، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، حضرت عثمان غنی تک متواتر آپ نے خود کہا ہے، ابھی آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ اس بات کا انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ذمہ آپ بتاؤ کہ شیعہ اس قرآن پاک کو کس طرح مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح ہم تک پہنچا ہے۔ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں امام کی، وہ حدیث پڑھیں کہ اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو آپ نے کہا، آپ کو میں نے جواب دے دیا،
اگر آپ کو اسی طرح آپ مانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جمع کیا، پھر تیسرا سوال میرا یہ ہے، جب آپ صحابہ کرام کو نہیں مانتے تو صحابہ کرام نے جس قرآن کو جمع کیا اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں قرآن کے متعلق بہت بات کر چکا ہوں، یہاں پہ لوگوں نے کال کیا نا، آپ جو سوالات کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ایڈوکیٹ ہیں، بہت عالم ہیں، اور جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، جو استدلالات کر رہے ہیں، یہ بچے گانا ہیں، ان کے جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں، اور یہ باتیں آپ کو لیے چاہیے تھا کہ آپ میرے جو مناظرات ہیں اسی چینل پر، میرے جو باتیں ہیں استدلالات ہیں، اس کو آپ سن لیتے۔ مثلا میں ایک چیز کو میں بہت فرض کریں، میں ایک مسئلے کو بیان کر دیتا ہوں، نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، فلان 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 کیا، پھر ایک شخص آتا ہے وہ شروع سے آ کے مناظرے کی دعوت دے دیتا نا، اس کو ابتدائی باتیں بھی میرے مواقف کا علم نہیں ہے، جو باتیں میں بیان کر کر کے تھک چکا ہوں، اسی باتوں کو یہ شخص دہرا رہے ہیں۔ اب مثلا کیا عرض کروں ان کے متعلق؟ آپ نے کیوں میری باتیں نہیں سنی بھائی؟ اگر آپ ایک شخص کے متعلق اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ابھی تو سنا پہلی دیں، آج تو بھی نہیں، دیکھیں یہ مجھ پہ ظلم ہے، اور میرے اجازت دیں بات کرنے کی، اور میرے ناظرین پہ ظلم ہے کہ ایک باتوں کو ان سوال، یہ جو سوالات آپ نے کیا نا، یہ باتیں، یہ نعرہ بازیاں جو آپ کے مساجد میں اللہ نے صحابہ کو چنا ہے، صحابہ نے قرآن کو جمع، ان باتوں کا جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں، اور یہ باتیں جو بچے گانا بالکل باتیں ہیں، ہاں، تو یہ آپ کو چاہیے تھا میرے بھائی، دیکھیں کہ اگر آپ مجھ سے اس بات پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جن باتوں کو میں بار بار بیان کر چکا ہوں، آپ کے علماء کے پاس یہی بات، ان باتوں کے علاوہ کچھ اور ہے تو بھی نہیں، تو ان باتوں کے متعلق آپ پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ میرا موقف کیا ہے، احادیث کیا ہے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کے متعلق میں نے آپ کی کتابوں سے کیا استدلال کی ہے، اس کو تحقیق کرتے تاکہ مجھے دوبارہ آپ کے لیے ویل کریٹ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ویل کریٹ کرنا سمجھتے ہیں نا حفیظ اللہ بھائی؟ جی حفیظ بات اللہ، کریں گے، سن رہا آپ ٹائم پورا کریں۔ آپ مجھے بتائیں، ویل کریٹ کرنا اصطلاح جانتے ہیں؟ ویل کریٹ کرنا شروع سے، یہ انگلش اصطلاحات، کوئی عربی پڑھ اصطلاحات ہاں، ویل بات کریٹ بنتی ہے، کرنا آپ یعنی بشر، انسانی تہذیب میں جو انوینشنز ہوئے ہیں، جو ایجادات ہوئی ہیں، ان میں ویل جو ہے، ویل یعنی پہیا جو ہے بہت اہم ہے، ہاں، پہیا، اس کو پہیا کو بار بار کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہیے کو کریٹ کر چکا ہوں، ان باتوں کا جواب دے چکا ہوں، آپ کو چاہیے تھا کہ ان باتوں کو سن لیتے۔ بہرحال ابھی آپ نے طرح کیا ہے، اور آپ نے اتنا ماشاءاللہ سوٹ شوٹ لگا کے ادھر آ گئے ہیں، تو ہم آپ کو مایوس نہیں کرتے، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ کچھ تحقیق کرتے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا ہے، دیکھیں عزیزو، یہ ایک لمبی جھوٹ ہے ان کی کتابوں میں، یہ بہت لمبی جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ میں نے صحابہ کو چنا ہے؟ کوئی بھی شخص کسی کو چنتا ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالم، اللہ نے کس کو استفاء کیا ہے؟ اللہ نے استفاء کیا آدم کو، چنا ہے آدم کو، چنا ہے نوح کو، چنا ہے آل ابراہیم کو، چنا ہے اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو چنا ہے، استفاء کیا ہے آل محمد۔ آپ اجازت دیں، امام کی بات ترجمہ تو اس طرح کریں جس طرح امام نے کیا ہے نا اس آیت کا۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم، میں اجازت دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کو چنا ہے۔ معلوم نہیں، آپ نے پڑھا او بھائی صاحب ترجمہ اجازت دیں، پڑھی ہے۔ بات کرنے کی اجازت دیں۔ تو اللہ نے یہ جو ان کی لمبی کہانی کا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا، صحابہ کو کوئی اللہ نے نہیں چنا۔ صحابہ کون تھے؟ صحابہ سب مشرک تھے، صحابہ بت پرست تھے، صحابہ نجس کھاتے تھے، صحابہ جاہل تھے، جہالت کے زمانے میں رہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، ان کے زمانے میں جو مشرکین تھے، ان میں سے اغلب لوگوں نے مخالفت کی ہے، بعض لوگ ایمان لائے، مسلمان ہوئے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پہ حملہ کیا لوگوں نے، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور انصار نے دفاع کیا ہے، اسلام کا طاقت بڑھ گیا، تو باقی لوگوں نے زبردستی کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور صحابہ میں بہت سارے قرآن مجید کی شہادت ہے کہ یہ لوگ، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو، تجھے کیا ہو گیا ہے جب اللہ کے رسول، اجازت دیں، آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ صحابہ کو چنا ہے، صحابہ کو اللہ نے نہیں چنا ہے، جھوٹ بول رہے میرا ہیں۔ سوال تھی، اللہ اپنے رسول کو چنتا ہے اور اس کے وسیع کو چنتا ہے۔ آپ بات سنیں، آپ کا بات ہی بات ہے، وسیع کو کیا کرتا ہے؟ ابھی دیکھیں اس طرح تو بات نہیں وسیع ہوتی کو نا کہ آپ کیا میری بات کرتا کاٹ رہے ہیں، سوال کیا ہے تو بات سنو نا ایڈوکیٹ بھائی۔ ہے؟
آپ نے ابھی تک 7 منٹ آپ ہو گئے دوبارہ بات کرتے ہوئے، مجھے آپ نے 3 منٹ بھی نہیں چھوڑا۔ اور بھائی میں نے ہم نے اب کوئی تعہد کیا، کوئی کانٹریکٹ کیا کہ ہم وقت مساوی تقسیم کریں گے؟ سوال کرنے میں وقت کم کرنا لگتا ہے۔ چاہیے۔ ابھی میں سوال یہ ہے، مثلا اللہ نے صحابہ کو چنا ہے، آپ نے ایک جملہ کہہ دیا، اب اس کے رد میں اب دلیل تو کوئی نہیں لایا، اب اس کے رد میں کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا۔ اشکال طرح کرنے میں، سوال کرنے میں وقت کم لگتا ہے، جواب دینے میں وقت زیادہ لگتا ہے میرے بھائی۔ آپ ٹھیک ہے، جواب دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے، کب اللہ نے کہا کہ میں نے صحابہ کو چنا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ کا جو وسیع ہے اس کو اللہ نہیں چنتا، اللہ کا جو رسول ہے، اللہ کا جو خلیفہ ہے، اللہ کے رسول کا جو خلیفہ جانشین ہے اس کو نہیں چنتا، صحابہ کو چنا ہوا ہے۔ جھوٹ مشہور کرا دی۔ کوئی آیت ہے کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے؟ کوئی روایت ہے؟ صحابہ اللہ نے مذمت کی ہے صحابہ کی، اور میں نے بھی ایک آیت پڑھی ہے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ تم نکلو اللہ کے جہاد کی طرف، تو تم زمین کی طرف بلی تو زمین کی طرف باری ہو جاتے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہیں مانتے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا ہے، اور صحابہ کے تھرو اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کیا، اور آیت کی تلاوت ان علینا جمع ہوا قرآن۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، میں تک گیا ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اس کا آپ کے اپنے کتب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں جمع کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے تھرو قرآن کے الفاظ کو جمع کرے گا، اس کی تفسیر یہ نہیں ہے، یہ آپ کی تفسیر بالرائے ہے۔ ما آمن بی من فسر کتابی برائے، تفسیر بالرائے شیعہ کے نزدیک اور مخالفین آپ لوگوں کے نزدیک یہ فسق ہے۔ ایک معنی جو اللہ نے نہیں کہا قرآن میں، آپ کو قرآن سے نسبت دینا، ومن اظلم من افتراء علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس شخص سے زیادہ مشرک کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ سب سے بڑا کافر وہی ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت افتراء کرتا ہے کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے کہ وہ قرآن کی جمع کریں۔ کب اللہ نے کہا کہ میں نے صحابہ کو، اللہ نے کب کہا کہ میں نے صحابہ کو اختیار کیا، اس کو ڈیوٹی دیا کہ وہ قرآن جمع کریں؟ کیوں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو جھوٹ بولنے سے؟ اگر تم چلتے جاؤ اور جھوٹ بناتے جاؤ، چلتے جاؤ اور جھوٹ بناتے جاؤ، دین یہی ہے تو دین ہی جھوٹ ہے بھائی۔ یہ اس سے کیا، جہاں مرضی ضرورت پڑی تو مزید ایک جھوٹ بنا دو، افتراء کر دو اللہ پر کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے کہ صحابہ قرآن کو جمع کریں، صحابہ قرآن کو جمع کریں۔ یہی صحابہ جو کہتے ہیں کہ بھائی، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو چنا ہے کہ وہ قرآن کو جمع کریں، تو انہی صحابہ نے، یہ سر کوئی متفق بات نہیں ہے کہ عثمان نے جو قرآن جمع کیا ہے صحابہ نے اس پہ راضی ہو گئے، صحابہ اس پہ راضی نہیں تھے۔ اگر آپ میرے تقریرات کو یہاں پہ دیکھ لیں، میں نے مناظرات کو دیکھ لیں، میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ میں ان باتوں کو تکرار کروں۔ تو میرے بھائی ایڈوکیٹ صاحب، آپ پہلے تیاری کر لیں، آپ ادھر آئیں ٹوپی لگا کے، سوٹ لگا کے، بہترین لگ رہے ہیں، تھینک یو سر، بہت مسکراہٹ بھی آپ کی بہت پیاری ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں۔ جواب دینا، اب جواب آپ دینے کی طرح جواب دے رہے ہیں، جواب یہی ہے۔ ہاں تو آپ دیکھیں، آپ پہلے میری باتوں کا، اگر جن لوگوں نے میری تقاریر سنے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ کتنے اقوال دکھائے صحابہ کے کہ انہوں نے عثمان کی جمع شدہ قرآن کی مخالفت کی ہے۔ عائشہ نے، آپ کو جواب دینے آیا ہوں، جی سر، میں جواب دینے کے لیے بیٹھا اوکے، پھر آپ کی جواب سنیں گے۔ ان جواب باتیں صحابہ نے مخالفت کی ہے، صحابہ نے مخالفت کی ہے عثمان کے قرآن کی جمع۔ عائشہ نے شہادت دی ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے۔ اوکے، جواب دے رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس یہی دلیل یہی ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن صحیح ہے، یہ قرآن اس میں نقصان نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنا چاہیے، ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک بہت عظیم دلیل ہے، وہ یہ کہ صحابہ نے اس قرآن کو جمع کیا ہے۔ تو میرے بھائی، اب اچھی طرح سے سن لو کہ صحابہ اس قرآن پہ متفق قول نہیں ہے۔ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے؟ صحابہ میں شدید اختلاف تھا اس قرآن مجید پر، اور جس شخص نے قرآن کو جمع کیا وہ عثمان نہیں تھا، وہ زید بن ثابت تھا۔ زید بن ثابت خود، یہ کتاب تفسیر الطبری ہے، چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59، یہاں پر یہ حدیث بخاری وغیرہ سب میں موجود ہے۔ زید بن ثابت خود کہہ رہا ہے، یہاں پہ حدیث طویل ہے، اب میں پہلے پڑھ چکا ہوں اس کو زیادہ، اس کے آخر میں کہہ رہا کہ جب قرآن جمع ہوا تو میں نے استعرضت الانصار، میں نے قرآن سب صحابہ انصار کو دکھا دیا، فلم اجدها بلی، تو جب قرآن جمع کر رہا تھا تو میں نے مہاجرین کو دیکھا، یہ آیت کھو گئی تھی۔ آیت کون سی ہے؟ بلی،
آیت یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. یہ آیت کھو گئی تھی تو یہ آیت نہیں مل رہا، کسی کے پاس نہیں تھا. تو میں نے مہاجرین کو دیکھا، مہاجرین کسی کے پاس یہ آیت نہیں تھی. مجھے تو پتا تھا کہ یہ آیت ہے قرآن میں. پھر میں گیا انصار کے پاس، انصار کو دکھایا، کسی کے پاس نہیں تھا. ایک شخص تھا خزیمہ، اس کے پاس تھا. تو میں نے اس کو آخر سورہ برات کے آخر میں لگا دیا. وَلَوْ تَمَّتْ 3 آیات لَجَعَلْتُهَا سُورَةً عَلَى حَدِّهِ. اگر یہ 3 آیتیں ہوتی تو میں خود اپنا اس کا ایک سورہ بنا لیتا، لیکن اس شخص کے پاس صرف 2 آیتیں تھیں. میں نے کہا اس کو کہاں لگا دوں قرآن میں؟ میں نے اس کو لگا دیا برات کے آخر میں. ٹھیک ہے نا. ثم عرضته عرضة اخرى فلم اجد فيه شيئا. پھر میں نے قرآن دکھا دیا صحابہ کو، پھر ان کے پاس مزید آیتیں نہیں ملیں گی. یعنی اس نے خود بھی ادعا نہیں کیا، صحابہ کسی نے ادعا نہیں کیا میرے بھائی کہ قرآن کامل ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب سے دلیل ہے، یہ قرآن کامل ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ کے اقوال. صحابہ نے یہ قرآن جمع کیا. تو میرے بھائی یہ آپ کی جہل ہے، نادانی ہے، آپ کا لیک آف انفارمیشن ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صحابہ نے شہادت دی ہے. صحابہ نے شہادت دی ہے. مثلا عائشہ کا قول میں چاہیں تو میں دکھا دوں آپ کے صحیح کتب سے کہ اس قرآن میں نقصان ہے. جواب دے تو آپ ابھی کی بات ختم. سنیے. عمر کا قول ہے، عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، خود زید ابن ثابت، خود ابن زید، جس شخص نے قرآن جمع کیا وہ کہتا ہے میں صورتیں بنا دوں، مجھے صورتیں بنانے کا حق ہے، مجھے مزید آیت ملتا ہے تو میں مزید صورتیں بناتا ہوں، سورہ بناتا، سورے بناتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. تو میرے عزیز تو آپ مجھے پھر دکھائیں میرے بھائی، کسی صحابی کا قول دکھائیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کامل ہے. بسم اللہ کریں، کیونکہ صحابہ کا اختلاف اس قرآن پہ ثابت کرنا بہت آسان ہے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری سوال کیا پہلے آپ کو اس کا میں جواب دے دوں کہ کسی صحابی کا قول دکھا دیں کہ اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں. آپ کا یہ سوال اس طرح ہے کہ یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں کھیر پر میں، آپ کہہ دیں بھائی اس کے لیے کوئی دلیل دکھا دو کہ اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ خود کہہ رہے ہو کہ صحابہ کرام نے جمع کیا، حضرت ابوبکر، عمر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمعین نے قرآن پاک کو جمع کروایا. یہ صحابہ کرام. میرے بات کو بھول گئے میرے بھائی، میرے بات کو بھول گئے نا. پہلے آپ ثابت کریں کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے. آپ نے کیوں جھوٹ بولا کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے؟ اس کو ثابت کرو. پھر دوسرا سوال. ترتیب سے سب کے جواب دے رہا ہوں نا آپ، چھوڑیں نا آپ. اوکے ترتیب کے ساتھ میں آپ کو سب کے، میں نے آپ کے سوالات لکھ دیے، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا. تھینک یو. پہلے آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل ثابت کرو کسی صحابی نے قرآن پاک کے لیے کہا ہو کسی شک نہیں. ابھی میں اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں. قرآن پاک کے سوا یہ تو آخر سے ترتیب نہیں ہے نا، یہ آخر میں نے پوچھا تھا. تو آخر میں تو اس کا بھی جواب دینا ہے نا. پہلے میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ آپ اکثر ترتیب کہاں گئی؟ آپ کہہ رہے ترتیب سے جواب ترتیب سے، یعنی اس کا جواب ہے، اس کے بعد الٹا جواب، الٹا ترتیب ہے بھائی ان کے پاس. چلیں سوال الگ ہے نا، الٹا ترتیب ہے ان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. اللہ نے صحابہ کو چنا ہے یا اللہ پہ افترا کیا اس شخص نے کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے؟ یعنی یہ جملہ ان کے پاس اللہ نے صحابہ کو چنا ہے. صحابہ کو چنا، اس کا جواب دوں پہلے، کوئی مسئلہ نہیں دوں. بسم اللہ. میں نے کہا تھا آپ کچھ ریکارڈنگ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی میں آپ کی مدد کروں گا. قرآن پاک میں اللہ پاک نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا اے ایمان والو اللہ پاک آپ کی مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا. تو میں نے اس کے بعد کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیا، جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام. اللہ پاک نے مدد کی، کس طرح کی؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اے میرے نبی ہم نے آپ کی مدد کی، اللہ کی مدد، اور مومنین کے ساتھ تمہاری مدد کی. یعنی اللہ پاک نے مدد کے لیے مومنین کو چنا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. میرا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مدد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کون دیے؟ صحابہ کرام. اہل البیت بھی ہمارے ہاں صحابہ کرام ہیں. حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، جو بھی صحابہ کرام ہیں اہل البیت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے یہاں صحابہ کرام. اللہ پاک نے ان کو اپنے کام کے لیے چنا. میرا مقصد یہ تھا، اس کے لیے ایک نہیں سینکڑوں آیات. قرآن پاک میں بار بار مدد کی آیات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ بدر میں کون تھے، جنگ احد میں کون تھے، جنگ خندق میں کون تھے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی میں جو غزوات لگی، ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اللہ پاک نے مدد بھیجی مومنین کی، وہ صحابہ کرام تھے، یعنی ان مومنین کو اللہ پاک نے چنا۔ میرا مقصد یہ تھا، اس کا جواب ہو گیا۔ پھر آپ نے جو یہ سوال کیا کہ کسی صحابی کا کوٹ دکھا دو کہ قرآن پاک میں شک نہیں، آپ نے روایت پڑھی، پتہ نہیں کس کتاب سے پڑھی، سنی کی تھی، شیعہ کی تھی، وہ بھی آپ نے نہیں بتایا۔ میرا تمام سامعین کرام اس بات کو غور کریں کہ قرآن پاک وہ کتاب اسلام میں جس کو صحابہ کرام نے جمع کیا، اہل البیت کے سامنے، اہل البیت بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، جمع ہوا، سب نے تلاوت فرمائی۔ قرآن پاک کے علاوہ ہمارے اہل اسلام میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو صحابہ کرام نے لکھا۔ اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو کہ صحابہ کرام نے خود جمع کیا۔ ابھی جو بھی کتاب الحاریہ پڑھتا ہے وہ ساری 2-3 صدی بعد میں لکھی گئی ہے، نہ کسی صحابی نے لکھی، نہ کسی اہل البیت نے لکھی، نہ تو صحابہ نے پڑھی، نہ تو اہل البیت نے پڑھی۔ یہ ساری 2-3 صدی بعد میں کتابیں ہیں جس میں اختلاف قرأت کے کچھ مسائل ہیں، ناسخ منسوخ کے مسائل ہیں۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اس کا سوال جو ہے نا صحابہ کرام کی تصدیق دکھاؤ، یہ اس طرح اس قرآن پاک کے لیے کوئی کہے کہ تصدیق دکھا جو میرے ہاتھ میں 1400 سال بعد میں، کیونکہ صحابہ کرام نے جمع کیا وہ کون سا قرآن تھا؟ تو وہی تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پڑھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھایا، وہی قرآن پاک صحابہ کرام نے جمع کیا۔ اور اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس قرآن کے سوا کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو لوگ قرآن پاک کہتے ہیں۔ الحمدللہ اہل اسلام قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ کپڑا لگا ہوتا ہے، اس کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں مانگتے۔ ابھی الیاری صاحب آگے دلیل دو۔ میرے الیاری صاحب، میں نے آپ کو اس کا جواب دیا۔ ابھی آپ کا دوسرا سوال تھا کہ زید بن ثابت نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ صحابہ کرام خلفاء راشدین کے اہتمام سے انہوں نے جمع کروایا۔ میرا سوال جو آپ کے ساتھ 3 سوال تھے، ان میں سے آپ نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ میرا سوال کیا تھا؟ ہمارے ہاں تو قرآن پاک کو اللہ پاک نے ہمیں صحابہ کرام کے ہاتھوں سے دیا۔ میں نے آپ سے پوچھا اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے تو پھر سوال یہ ہے، جب قرآن پاک کو صحابہ کرام نے جمع کیا، جب صحابہ کو نہیں مانتے تو قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ ایک اگر صحابہ کرام نے آپ کے نہیں جمع کیا تو کس نے جمع کیا، کس طرح آپ کے پاس آئے؟ یہ دوسرا سوال ہے، اس کا جواب نہیں دے رہے۔ تیسرا سوال میرا یہ تھا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ امام نے ہمیں کہا کہ اس قرآن پاک کو پڑھو صحیح سند کے ساتھ، میرے سامنے وہ آپ روایت پڑھیں جس میں لکھا ہوئے کہ اس قرآن پاک جو مصحف ہے اس کو پڑھو، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسی کوئی مجھے روایت آپ پڑھیں، میں دیکھوں، اور قاری سامعین دیکھیں اس طرح کی آپ کے پاس کوئی روایت ہے؟ میرے سوالات کا آپ جواب نہیں دے، آپ ایسی تقریب 12-13 منٹ 15 منٹ کرتے جاتے۔ ہمیں بھی سنیں، سامعین کو بھی سمجھنے دیں، ہمارا کیا سوال ہے وہ آپ یعنی سنیں، سامعین کو سننے دیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کبھی کبھی آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ سنی بن جاتے ہیں، کتاب پڑھ دیتے ہیں اہل سنت کی، سامعین کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کتاب پڑھ دی، کبھی شیعہ کی پڑھ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ نمائندگی کریں، کیوں کی کریں؟ شیعوں کا یہی عقیدہ ہے، تحریف کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر جب اہل اسلام کی بات ہو تو آپ ہم سے پوچھیں کہ ان روایات کو ہم کیسے مانتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں بار بار۔ روایت دین نہیں ہے، ہر روایت دین نہیں ہے، ہر روایت سچی بھی نہیں ہے، ہر روایت مذہب نہیں ہے۔ مذہب کیا ہے وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، ہر روایت مذہب نہیں ہوتا، ہر روایت سچ بھی نہیں ہوتا، ہر روایت دین بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک کے لیے جو قرآن پاک کے مخالف کوئی روایت آ جائے، ما خالف للقرآن فترکو، جو قرآن پاک کے خلاف کوئی حدیث آ جائے اس کو چھوڑ دو۔ آپ تو بات ایسے کرتے ہیں کہ تقریباً 2-3 صدی کی بعد کی کسی عالم کی بات لکھ کر کہتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ مذہب ہے۔ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ مذہب کیا ہے؟ ما خالف للقرآن فترکو، جو قرآن پاک کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کو صحابہ نے جمع کیا، اہل البیت نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا۔ اس قرآن کے علاوہ ایک کوئی مجھے کتاب دکھا دیں
خود شیعوں کے مذہب میں دکھا دیں جس کو کسی امام نے لکھا ہو، جس کو کسی امام نے پڑھا ہو۔ اس قرآن کو رسول اللہ نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، اہل البیت نے پڑھا۔ آپ اتنا تو مانتے ہیں نا، صحابہ نے پڑھا، اہل البیت نے پڑھا۔ قرآن کے سوا کوئی اور کتاب دکھا دو جس کو صحابہ اہل البیت نے پڑھا ہو، کہ قرآن پاک کے مقابلے میں جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم بات۔ دیکھیں عزیزو، ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا، ان کا جو عقیدہ ہے جمع قرآن کے متعلق، یہ اللہ کی توہین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے کسی طرح کی وصیت نہیں کی تو تم قرآن کو جمع کرو، کسی کو معین نہیں کیا قرآن کو جمع کرو، نہ امام تعین کیا، نہ سنت کو جمع کرنے کا کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں، ایسے لاپرواہ ہو کے چلے گئے۔ پھر کس کو عقل آئی؟ صحابہ کو عقل آ گیا کہ بھئی قرآن جمع کرنے کی چیز ہے۔ تو کون عالم ہے، کون زیادہ رحیم ہے، مہربان ہے اسلام کے متعلق؟ دلسوزی کس کی زیادہ ہے، کمپیشن کس کی زیادہ ہے؟ تو صحابہ کی۔ صحابہ عاقل ہیں اللہ سے بھی، صحابہ عاقل ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اور ان کا حکمت بھی زیادہ ہے۔ جو چیز اللہ اور رسول بھول گئے صحابہ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے نہ کوئی امام نہیں بنایا، صحابہ وہ دین میں ناقص، صحابہ نے امام بنا دیا۔ بھئی قرآن جمع نہیں کیا اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس نے جمع کی؟ صحابہ نے جمع کیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے صحابہ کے تھرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے مختلف طرق سے، تائید کیا ہے ان کی جبرائیل کے ذریعے، ملائکہ کے ذریعے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، ٹھیک ہے نا، وہ منصوص ہے، وہ منصوص ہے، وہ اس کی آیات موجود ہیں، جہاد کے احکام موجود ہیں، اور سب صحابہ نے خدمت بھی، بہت سارے صحابہ جہاد سے بھاگ گئے تھے، تاریخ جانتا ہے اس بات کو۔ تو یہ کہ تم قرآن کی جمع کرنے کی جو وہ بتا دیں، ہمیں حکم بتا دینا، کیوں کہ کہاں فرمایا کہ تم قرآن جمع کرو؟ تو آپ کے مذہب میں صحابہ جو ہے عالم ہے اللہ سے، آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم، ان کی عصمت ناقص، صحابہ سے بھی عظیم تر ہیں۔ اس کی واضح دلالت جمع قرآن کے احادیث میں، جو زید بن ثابت کی روایات ہیں بخاری میں، کیونکہ میں وہ روایات پڑھ چکا ہوں، جو میرے ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں، ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کوئی شہادت دکھاؤ صحابہ، یہ ان کو بات نہیں سمجھ آ رہی شاید، مولوی ایڈوکیٹ صاحب، ہم نے آپ کی خدمت عرض کی کہ صحابہ کے شہادات واضح طور پر جنہوں نے انکار کیا قرآن کی کہ یہ قرآن کامل ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، بہت سارے شہادات موجود ہیں، ایک شہادت نہیں، کئی ایک شہادتیں موجود ہیں، اور ان کی تائید موجود نہیں ہے، کیونکہ سب صحابہ نے تو قرآن جمع نہیں کیا نا۔ کس نے جمع کیا ہے؟ ابو بکر، عمر، زید بن ثابت، عثمان، ان لوگوں نے جمع کیا، جو اصحاب حکومت ہیں، جو اصحاب خلافت ہیں، انہوں نے جمع کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ سب صحابہ نے بالاجماع جمع کیا، سب صحابہ نے بالاجماع جمع نہیں کیا ہے، کچھ لوگوں نے جمع کیا ہے، باقی نے ان کی مخالفت کی۔ کیوں آپ حقیقت کو نہیں جانتے؟ کیوں اس حقیقت کو آپ بھول جاتے ہیں؟ بھائی کہتے ہیں ہمارے پاس اس سے زیادہ کیا دلیل، صحابہ نے قرآن جمع کیا۔ بھائی اگر یہ بات ہوتی نا کہ سب صحابہ نے قرآن جمع کی اور سب نے شہادت دی کہ یہ صحیح، ہم اس کو مانتے ہیں، تو پھر تو بات صحیح ہے، ہم مانتے ہیں آپ کی بات، یہی بات ہے، یہ جو حق یہی ہے کہ یہ بات آپ کا جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، افتراء ہے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں نے ان سے واضح الفاظ میں کہا کہ کوئی تم دلیل دکھاؤ کہ صحابہ نے جو قرآن جمع کی ہے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ قرآن صحیح جمع ہوا ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں دکھایا، کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ تو وہ معاشرہ ہی ایسا تھا نا، معاشرہ 99% ان پڑھ لوگ ہیں، وہاں پہ نہ تہذیب ہے، نہ کتاب ہے، نہ ثقافت ہے، نہ یونیورسٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک ان پڑھ جائے، والذی بعث بالأمیین رسولا منہم۔ آپ لوگ امی سے کیا مراد، امی سے مراد لیتے ہو کہ وہ ان پڑھ لوگ تھے سب، تو ان کے پاس کوئی اور کتاب نہیں تھی، ایک کتاب ہے قرآن، جن کو کوئی کہاں دلیل ہے کہ انہوں نے صحیح طرح سے جمع کیا؟ بھائی اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو دلیل ہے الحمدللہ، اہل بیت الطاہرین علیہ السلام۔ آپ لوگوں کے پاس دلیل کہاں ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب شرح مشکل الآثار، تالیف ابو جعفر احمد بن محمد بن سلام الطحاوی، جلد نمبر 14، چاپ مؤسسۃ الرسالہ۔ میں اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 235 میں، یہ صفحہ نمبر 235، حدیث نمبر 5595۔ اب میرے ایڈوکیٹ بھائی کو پتہ نہیں ان باتوں کا پتہ ہے یا نہیں ہے، وہ اب سیکھ رہے ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، لما امر، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، اچھا، لما امر عثمان
فی المصاحف بما امر به، جب عثمان نے مصاحف قرآنوں کے متعلق وہ حکم دے دیا جو اس نے دے دیا. یہ کون سا حکم تھا؟ ایڈوکیٹ بھائی آپ سے ایک سوال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآنوں کو جلا گیا عثمان کے زمانے میں؟ علم ہے یا نہیں ہے؟ ابھی آپ جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کس کی کتاب ہے؟ او بھائی یہ ابو جعفر احمد ابن سلام الطحاوی کی کتاب ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے قرآنوں کی جلانے کا واقعہ صحابہ کے زمانے میں قرآن جلائے جاتے تھے یا نہیں معلوم اس کا متعلق؟ میں نے پہلے کہا کہ وہ کتاب جو بھی آپ پڑھیں وہ کسی صحابی نے جمع کیا، اہل البیت نے جمع کیا، انہوں نے کسی پڑھا ہے. او بھائی میرا سوال کا جواب دے دو. میں اس سوال آپ کو پتہ ہے اس کے متعلق کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے؟ جواب دے رہا ہوں، میں آپ کو وہی جواب دے رہا ہوں. علیاری صاحب میرے جواب سمجھیں، پہلے تو میرے سوالات پر آپ آئی نہیں رہے. میرا سوال کیا تھا کہ آپ کے عقیدے میں، شیعہ کے عقیدے میں قرآن پاک یہ جو ہے یہ اللہ پاک نے خود جمع کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا یا حضرت علی المرتضیٰ نے کیا؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے اس قرآن پاک کے لیے؟ پہلا میرا یہ سوال ہے. یہ نیا سوال ہے. گھنٹے سے زیادہ او بھائی صاحب ایڈوکیٹ بھائی، اب میری باری ہے نا، میری باری ہے. آپ اپنے باری میں جو مرضی کہنا. ابھی میرا سوال ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. ابھی میرا ٹائم ہے. ابھی دیکھ میرے بھائی، ابھی یس ایڈوکیٹ بھائی یس یا نو میں جواب دے دیں. بھائی صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے یا او بھائی بات سوال دوبارہ سنیں، سوال اچھی طرح سے سن لیں. میں تقریر نہیں کر رہا، آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں میرے بھائی. میں ابھی میری باری ہے، میں نے ابھی گفتگو کا آغاز کیا. میں اپنی باری میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کو کیا پتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں قرآنوں کو جلایا گیا عثمان کی حکومت میں، یا نہیں پتا اس مسئلے کو؟ ہمارے پاس کیا گواہی اس بات کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا نا. ایک شخص اس کو خاموش پلیز اس کو دیکھیں ایسے شخص سے واسطہ. آپ ٹوپی لگا کے سوٹ لگا کے ادھر آ گئے او بھائی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کہتا ہے اس کی گواہی کیا ہے بھائی صاحب؟ گواہی چاہیے، اتنا بڑا الزام لگا رہے، گواہی کیا؟ اچھی بات. بعد میں کتاب میں کوئی اوکے پتہ ہی نہیں ہے نا. اوکے سن لو بھائی، او بھائی سن لو. ابھی پہلے میری بھائی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عثمان کے زمانے میں قرآنوں کو کیوں جلایا جاتا تھا. کہتا ہے اس کی گواہی کہاں ہے؟ یہ بخاری میں موجود ہے. ابھی سن لو او بھائی سن لو. ابھی سن لو، یہ ایک نیا چیپٹر ہے. ابھی میں نے کہا نا، مجھے پیا ویل جو ہے او بھائی بات کرنے دو نا. ابھی میری باری ہے. او بھائی آپ کو غصہ آیا نا، ان میرے بھائی کو غصہ آیا ہے کہ قرآن کہ میں نے کیوں ایسے جرأت کی ہے کہ میں نے کہا کہ عثمان کے زمانے میں قرآنوں کو جلایا جاتا تھا. ان کو جلال آ گیا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ٹوپی لگا کر سوٹ پہن کے ادھر آئے قرآن پہ مناظرہ کرنے کے لیے، اور ان کو پتہ ہی نہیں جو بخاری میں لکھا ہے کہ عثمان نے قرآن جلا دیا، اور کہتے ہیں اس بات کی گواہی کہاں؟ وہ آ جائے گا. ابھی دیکھیں نا، ایک 4 سال کا بھائی بات سنو، ابھی بات سنو، بات جواب دینے دو. یہ احمد ابن ابو جعفر احمد ابن سلام الطحاوی کی کتاب ہے شرح مشکل الاثار. یہ میں اس کی حدیث پڑھ رہا تھا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 235 میں، کہ صحیح سند کے ساتھ لما امر عثمان فی المصاحف بما امر به، جب عثمان نے حکم دے دیا کہ مصاحف کے ساتھ وہ چیز کیا جائے جس کا اس نے حکم دیا تھا. اس نے کس چیز کا حکم دیا تھا کہ قرآنوں کے ساتھ کیا جائے؟ اس نے جلانے کا حکم دیا تھا. یہ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآنوں کو عثمان کے زمانے میں جلایا گیا تھا. کیوں جلایا گیا تھا قرآنوں کو؟ اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں نا. وہ جیسے مثلا 6 سال کا ایک بچہ آتا ہے یونیورسٹی پروفیسر سے وہ مناظرہ کرنے کے لیے، اور جب پتہ ہی نہیں کیوں آئے ہو بھائی، جا کے پہلے پڑھو، تحقیق کرو، میری باتوں کو تقریرات کو سنو، پھر ادھر آ جاؤ. ایک منٹ، جب پتہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی عالم ہوتا نا اس طرح بھائی سن لو، کوئی عالم ہوتا اس طرح نہیں کہتا اس کی گواہی کہاں. وہ مصاحف جلانا خود بخاری میں موجود ہے، میں دکھا دوں گا اگر چاہیے آپ کو. قام عبداللہ ابن مسعود خطیبہ، عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خطبہ دیا. اتأمرونی ان اقرأ القرآن على قراءة زید بن ثابت فوالذی نفسی بیدہ لقد اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 70 سورہ. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرے مصحف کو جلایا جاتا ہے
اور مجھے حکم دیا جاتا ہے کہ میں زید بن ثابت کی مصحف کو قبول کروں. یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے 70 سورے سیکھے ہیں اس زمانے میں جب زید بن ثابت یلعب مع الغلمان، جب زید بن ثابت بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بچہ تھا. ثم استحی مما قال، وہ پھر راوی کہتا ہے کہ مجھے حیا ہے کہ وہ کیوں اس نے جو مزید کہا، جو مزید جملے ہیں اس کے راوی یہاں پہ کہتا ہے کہ مجھے حیا ہے، میں نقل نہیں کرتا، کیونکہ اس نے زید بن ثابت کے متعلق وہ کتاب تاریخ مدینہ المنورہ ابن شبہ کی تاریخ میں اس نے کہا تھا زید بن ثابت کے ذوآبتان تھے، 2 بالوں کی چوٹیاں ہوتی تھیں. زید بن ثابت کیونکہ یہودی تھا، اس زمانے میں جب میں قرآن سیکھتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 آیتیں سیکھیں، زید بن ثابت تو یہودی تھا اس زمانے میں. جو آرتھوڈاکس جوز ہوتے ہیں ان کے بال وہ چوٹی لگا کے وہ لمبے کرتے ہیں، اس طرح تھا. تو اس راوی نے کہا کہ وہ اس نے گالی دیا زید کو، میں اس کو نقل نہیں کرتا. وما انا بخیرہم. اچھا یہ واضح ہے کہ اس نے جب اس قرآنوں کو جلایا. یہ بہت لمبی کہانی ہے، یہ جو قرآن کی تاریخ کو جانتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس طرح عبداللہ ابن مسعود نے مخالفت کی ہے اور کس طرح صحابہ نے اس کے قرآن کو جلا دیا تھا، وہ یعنی عثمان نے جلا دیا تھا. اب مزید ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 چھاپ مکتب الاسلامی تحقیق حبیب الرحمن العاظمی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 330 حدیث نمبر 13364. ملاحظہ دیکھو، تم کہتے ہو کہ صحابہ نے قرآن جمع کیا ہے اور صحابہ نے مل کر کہا ہے کہ بھئی یہ قرآن صحیح، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارے پاس یہی دلیل ہے. نہیں، یہ جھوٹ ہے. اس کی دکھاؤ ہمیں وہ کہ کہاں صحابہ نے قرآن جمع کیا اور کہاں صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو مانتے ہیں، یہ ہمارے سینے پہ ہے، ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان عمر بن الخطاب صعد المنبر ثم قال، عمر بن الخطاب منبر پہ گئے، انہوں نے خطبہ دیا، تقریر فرمایا. کیا کہا تقریر میں؟ لا تخدعن عن آیت الرجم فقد نزل فی کتاب اللہ عز وجل وقرآنہ. آیت الرجم قرآن میں موجود تھا، ہم اس کو تلاوت کرتے تھے، اس کے متعلق دھوکے میں نہ رہو، یہ قرآن کا جزو ہے. ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، یہ عمر کے نص الفاظ ہیں، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. یہ آیہ رجم بھی انہی کے ساتھ ضائع ہو چکا ہے. یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے مصنف عبد الرزاق میں. اچھا یہ کہتے ہیں کہ صحابہ شہادت دکھاؤ کہ صحابہ نے کہا یہ قرآن جو ہم نے جمع کیا یہ صحیح ہے. میں آپ کو شہادت دکھا رہا ہوں کہ صحابہ نے شہادت دی ہے کہ قرآن جو زید بن ثابت نے جمع کی یہ ناقص ہے. ٹھیک ہے نا؟ سنن سعید بن منصور چاپ دار السمیعی للنشر والتوزیع المجلد الثانی. ملاحظہ فرمائیے، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 432 میں حدیث نمبر 140. ان عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ. آپ میں سے کوئی شخص یہ ادعا نہ کرے کہ سب قرآن میرے پاس ہے، کوئی ادعا نہ کرے. وما یدریہ ما کلہ، آپ لوگوں کو کیا معلوم کہ پورا قرآن کہاں ہے، کس طرح ہے؟ تمہیں نہیں معلوم پورا قرآن کیا چیز ہے. قد ذهب منه قرآن کثیر، بہت سارا قرآن جو ہے ضائع ہو چکا ہے. میں نے آپ کو صحیح سند کے ساتھ تبری کی روایت دکھائی کہ عبداللہ زید بن ثابت جس شخص نے قرآن جمع کیا ہے ابو بکر کے زمانے میں، پھر عثمان کے زمانے میں، وہ خود شہادت دیتا ہے کہ قرآن جو ہے مجھے آیتیں نہیں مل رہی تھی، میں نے صحابہ کو دکھائی، پھر مزید قرآن نہیں ملا، بس جتنا ملا تھا میں نے جمع کیا. اس نے نہیں کہا کہ میں نے پورا قرآن جمع کیا. یہ عبداللہ ابن عمر ہے. عمر کا بھی میں نے قول دکھا دیا کہ قرآن بہت سارا ضائع ہو چکا ہے. یہ بھی واضح ہے کہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. ولیکن یقول قد اخذنا ما ظهر منه، یہ کہہ دو کہ جو قرآن ہمارے پاس بچا ہے، ہمارے پاس جو بچا ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو قرآن بچا ہے ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن تم کہتے ہو کہ صحابہ نے قرآن پوری طرح سے جمع کیا، انہوں نے شہادت دی کہ قرآن کامل ہے، وہ شہادت ہمیں دکھاؤ. میں صحیح سند کے ساتھ آپ ہی کے کتب سے دکھا رہا ہوں صحابہ کے شہادات کہ یہ انہوں نے شہادت دی کہ قرآن ناقص ہے. اچھا اب یہ سند کے متعلق اس کتاب کے محقق فرماتے ہیں فظاہر هذا السند صحیح، یہ سند بالکل صحیح ہے، لا مجال للشک فیہ، اس میں شک کی سی گنجائش نہیں ہے. تو میرے عزیز، میرے بھائی، یہ ہے کہ آپ نے جو ادعا کیا ہے کہ صحابہ نے قرآن جمع کیا، اللہ نے اس کے تھرو جمع کیا ہے. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا ہے.
میں نے کہا دلیل دکھاؤ. کہاں اللہ نے کہا میں نے صحابہ کو چنا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے حجج کا انتخاب کرتا ہے، صحابہ کا انتخاب نہیں کرتا. صحابہ تو ادھر بیٹھے تھے، جو مسلمان ہوا مسلمان ہو، جو نہیں ہوا نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی نصرت کرو، وہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، صرف ہمارے لیے بھی ہے. وہ ہم کو اللہ نے چنا. عجیب ہے، جو اللہ کے دین کا ولی ہے اس کو نہیں کہتے کہ اللہ نے جو اللہ کا رسول کا خلیفہ ہے نہیں کہتے اس کو اللہ نے چنا ہے. اور جو صحابی ہے ویسے ہی اس کو کہتے ہیں اللہ نے چنا. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں اب تحریق قرآن کے متعلق کہ قرآنوں کو جلایا گیا. میرے بھائی کو پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں کہ اس کا تحریق المصاحف، کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآنوں کو جلایا گیا، اس کی شہادت کہاں ہے؟ اس کی شہادت کہاں ہے؟ تو میرے بھائی آپ کو ٹوپی لگا کے سوٹ لگا کے ادھر آ گئے ہو، اچھا کیا آپ نے، لباس اچھی پہننی چاہیے، خدا آپ کو جزائے خیر دے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ نے پوچھا کہ اس کی وہ کہاں ہے، دلیل کہاں ہے؟ تو میں آپ کی اس کی دلیل بخاری سے دکھا دیتا ہوں بھائی. یہ کتاب کون سی ہے میرے عزیزو؟ کتاب ہے بخاری. ہم نے بہت پیسے دیے کہ اس حدیث کو اس کتاب میں شامل کیا جائے. بخاری صاحب کو رشوت دی شیعوں نے، اس حدیث کو اس کتاب میں شامل کیا جائے، اور بخاری صاحب نے پیسے لے کے ہم سے اس حدیث کو شامل کر دیا. لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ شیعوں کی جو ہے سازش ہے. بہرحال لیکن آپ کی کتاب میں صحیح البخاری تالیف ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہ کتاب سب چھپی ہے سنہ 2001 میں دار احیاء التراث العربی. باب جمع القرآن، باب بھی کون سی ہے بھائی؟ جمع القرآن. کتاب فضائل القرآن، صفحہ نمبر 922، حدیث نمبر 4987. بلی وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. عثمان کے زمانے میں عثمان نے جو زید ابن ثابت نے نسخہ لکھا تھا اس کے نسخے بنا دیے، اس کو مختلف شہروں میں بیچ دیا، اور پھر حکم دیا کہ بقیہ قرآنوں کو جلایا جائے، بقیہ قرآنوں کو جلایا جائے. اچھا، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، ترجمہ الشیخ الحماد، جلد نمبر 5، چاپ پاکستان. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 56 میں حدیث نمبر 4987، ترجمہ وہ ایک فقرے کا. اور حکم دیا، عثمان نے حکم دیا اس کے علاوہ اگر کوئی چیز قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، لفظ نہیں ہے حدیث میں، خواہ وہ کسی صحیفے میں ہو یا مصحف میں، اسے جلا دیا جائے، قرآنوں کو جلا دیا جائے. اچھا، اب اس نے ترجمے میں ہیرا پھیری کیا ہے کہ اگر قرآن جو ہے کسی اور مصحف میں ہو جلا دیا جائے. یہ کتاب کہ اگر کسی منسوب ہے قرآن سے، وہ بات غلط ہے. منسوب بھائی سنو نا، آپ نے کہا کہ اس کی دلیل کہاں ہے کہ قرآنوں کو جلا گیا. وہ سنو بھائی، بھائی صحابہ کے قرآنوں کو جلایا گیا. سنو ابھی ایڈوکیٹ صاحب، السنن الکبریٰ للبیہقی، جزء ثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 61 میں. یہ صفحہ نمبر 61، یہ حدیث نمبر ہے 2374. بھائی ایڈوکیٹ صاحب، وَآمَرَهُمْ أَن يُحَرِّقُوا كُلَّ مُصْحَفٍ يُخَالِفُ الْمُصْحَفِ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ. عثمان نے حکم دیا. اور بھائی صاحب بات سنیں، آپ نے دلیل مانگا کہ قرآن کو جلایا گیا نا. بھائی صاحب بات سنیں ابھی. روایت پڑھ دی نا، ہمیں جواب دینے دینا. تو ابھی پڑھی نہیں ہے تو جواب پڑھنے دو، پھر جواب دے دینا. تو ان کو حکم دے دیا کہ سب قرآنوں کو جلایا جائے. پھر وہ فرماتے ہیں، اچھی طرح سے الفاظ دیکھو بیہقی کے، وَذَلِكَ زَمَانٌ، عثمان کا زمانہ وہ زمانہ تھا، احرقت المصاحف، کہ قرآنوں کو شعلہ ور کیا جاتا تھا،
قرآن مجید، جن قرآن مجید کو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، ان کو جلایا جاتا تھا. یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن جمع کیا. وہ بھائی یہ قرآن جو آپ کے ہاتھ میں اس کو زید بن ثابت نے جمع کیا ہے. زید بن ثابت نے شہادت نہیں دی کہ قرآن کامل ہے. اس صحابہ نے، بہت صحابہ کے مختلف قرآنیں ہوتی تھیں، ان قرآنوں کو جلایا گیا ہے اور صحابہ نے مخالفت کی ہے اور صحابہ نے شہادت دی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ناقص ہے. میں نے احادیث آپ کے کتب سے دکھایا ہے. اب آپ نے مزید سوال کیا ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ شیعہ کتب میں ہو کہ قرآن کو پڑھو. قرآن کو پڑھو. اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے روایات میں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ صحابہ نے قرآن کے ساتھ زیادتی کی ہے، قرآنوں کو جلایا گیا ہے. اور جو مثلا عبداللہ ابن عمر نے کہا ہے، عمر ابن الخطاب نے کہا ہے کہ ذہب قرآن کثیر، ان کی تکذیب نہیں ہے، ان کی تکذیب نہیں ہے. آپ کے پاس بھی اس کی تکذیب نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ جو شخص مجھے دلیل لے کے آئے، کسی صحابی کا قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، کیا آپ کی یہ قرآن کامل ہے، وہ مجھے دکھا دے. میں سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے پاس نہیں. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اصرار تعصبات پر، بیجا تعصبات. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں. لیکن اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ یہ قرآن پڑھو. یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جزء الثانی. بلی ملاحظہ فرمائے، ان القرآن باب ان القرآن يرفع كما انزل. عرض کیا، قلت جعلت فداك انا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ قال لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. فرمایا جس طرح آپ کے برادران زید بن ثابت کے قرآن کو پڑھتے ہیں اسی طرح تم پڑھو، اسی طرح پڑھو. جب اہل بیت علیہ السلام کی دولت، ہاں اس کی سند پڑھے جو آپ روایت کر رہے ہیں. سند عدت من اصحابنا، بہت سارے ہمارے مشائخ نے روایت کی ہے. ان سہل بن زیاد، ہاں من اصحابنا، یہ مجہول روایت ہے. پھر پوری پڑھے، پھر آگے پھر جیل آتا ہے، پڑھے پوری اچھی سند بات پڑھے. ہے. ابھی میں نے شروع کیا، آپ اجازت دے دیں. آپ کو میرے مواقف کا علم نہیں ہے. ان کو شیعہ محدثین کا تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں پڑھنے دے. ایک روایت اپنی کتاب سے پڑھی، وہ بھی مجہول پڑھی. پڑھے ان کو ہمارے مواقف کا پتہ نہیں ہے. ہم نے عرض کیا بارہا کہ ہمارے نزدیک، شیعہ محدثین کے نزدیک، کلینی کے محمد ابن یعقوب کلینی کے، محمد ابن الحسن ابن فروخ صفار کے، شیخ صدوق کے روایات سب صحیح ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے. عدت من اصحابنا، یہ اور عدہ جو ہے یہ مجہول نہیں ہے. عدہ کلینی، کیونکہ ان کے مشائخ بہت تھے، ان کے اجازات مشائخ بہت تھے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. ان سہل بن زیاد ان محمد بن سلیمان ان بعض اصحابہ، او بھائی چپ کرو، ان ابی الحسن، یہ اس کی سند ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے نزدیک یہ آسانی سب صحیح ہیں. دو صحابی، عدت من اصحابنا، پھر آتا ہے ان بعض اصحابہ. ان کے نام بتائیں، یہ کون تھے اصحابی؟ ابھی سنو، میں نے عرض کیا کہ یہ سب روایات صحیح ہیں. اب اس کی دلیل بہت لمبی ہے، آپ کی سمجھ میں ابھی نہیں آئے گی، اس وقت نہیں. کیسے مجہول ہے نا. ہاں بھائی، میں دوسرا سند پڑھو، میرے پاس روایت بہت زیادہ. صفحہ نمبر 631 میں سنو، عدت من اصحابنا ان سہل ابن زیاد. او بھائی چپ کرو پلیز، پڑھنے دو. ان علی ابن الحکم. تو بھائی آپ نے حدیث مانگا ہے، میں نے کوئی غلط بات کی ہے، وقت ضائع کیا؟ آپ تو کوئی حدیث پڑھتے نہیں. صحیح سند سے مانگی، صحیح سند سے پڑھے نا. اور صحیح سند کیسے؟ بھائی میں نے عرض کیا کہ بخاری، یہ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ بخاری کے سب روایت پڑھیں، امام نے اس قرآن کو صحیح کہا ہو، ایک روایت صحیح سند سے پڑھیں. آپ سن لو پلیز، سن لو، میری بات نہ کاٹو. اب ایک ہی سوال کو 10 مرتبہ تکرار کرنے کی ضرورت، مجھے بات کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. سن لو، پھر دلیل مانگتے ہو تو سن لو. جیسے آپ لوگوں کے ہاں یہ رسم ہے کہ بخاری مسلم کے سب احادیث صحیح ہیں، اور بخاری مسلم کے اگر کوئی رجل، کوئی راوی اگر مقدوح بھی ہے، اس کا اگر مجہول بھی ہے، اس کے خلاف کوئی توثیق نہیں ہے، تو پھر بھی وہ روایت صحیح ہے. اسی طرح ہمارے پاس بھی یہی حکم ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب عن سفيان بن الصمت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تنزيل القرآن قال اقرأوا كما علمتم. حکم دیا کہ اسی قرآن کو اسی طرح جیسے آپ نے سیکھا ہے بچپن میں اسی طرح پڑھا. اچھا حدیث نمبر 23 عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن سالم بن سلمة قال قرأ رجل على ابي عبد الله عليه السلام وانا استمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأه الناس. میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا، ایک شخص قرآن اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور وہ ایسے کلمات پڑھ رہا تھا قرآن کی جو مشہور جو ہمارے پاس جو مصاحف ہیں اس طرح نہیں ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کف عن هذه القراءة، اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اس کو نہ پڑھو. اقرا كما يقرأ الناس، اس کو چھوڑ دو، اسی طرح پڑھو جیسے دوسرے لوگ پڑھتے ہیں. حتى يقوم الامام الحجۃ تو قرات پھر سے یہ روایت پڑھنا. بھائی اگر بھائی میں ویل دوبارہ کریٹ نہیں کر سکتا بھائی. سن لو امام نے کہا پہلے پڑھ رہا تھا امام والا قرآن، پھر صاحب اس نے کہا نہیں پڑھو اس طرح، دوسرا پڑھو، یعنی الگ دو تھے نا آپ کی روایت کے مطابق. میں نے پڑھ چکا ہوں. اگر آپ کے جو اشکال ہے آپ کو پتہ ہی نہیں نا بھائی صاحب، اب ایک شخص کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، قرآنوں کو جلایا گیا ہے. بھائی تجھے پتہ ہی نہیں. آپ نے سنا ہے مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام کا سنا ہے نام؟ نہیں سنا آپ نے؟ وہ تو پہلے آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا؟ میں نے اپنا عقیدہ بتایا، آپ اپنا بتائیں. آپ کے عقیدے میں، آپ کے کتب میں، سب آپ کے کتب میں، آپ کے کتب میں سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا؟ اب تک اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. تقریباً آدھا گھنٹے بات کر دیتے ہوں. کتنے چلو میں بھائی صاحب دیکھیں یہ ہمارے بھائی ہیں. اوکے میں مزید بات نہیں کرتا، میں خاموش. بھائی صاحب عزیزو میں اب مزید بات نہیں کرتا. یہ ایسے شخص ہے نا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کچھ، یہ ایسے آگے مناظرے کے لیے. اب تم بات کرو چلو، اس کے بعد آپ سے خدا حافظ. جو مرضی کہنا، ہاں جو مرضی کہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے علیاری صاحب سے سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ شیعوں کے عقیدے میں شیعہ کے ہاں قرآن پاک ان کے ہاں کس نے جمع کیا؟ اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا، امام نے کیا، کس نے کیا؟ یہ جو قرآن پاک ہے اس کو شیعہ کس طرح مانتے ہیں، کس طرح ان کے پاس پہنچا؟ جو ہمارا عقیدہ تھا ہم نے بتا دیا کہ صحابہ کرام نے جمع کیا تھا. پہلا سوال یہ تھا، ابھی تک اس نے ایک بھی جواب نہیں دیا. اس کے بعد ابھی جو اس نے روایات پر ناسخ منسوخ والی قرآن پاک میں ہے ما ننسخ من آیاتنا او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. یہ جو روایتیں پڑھ رہا تھا قرآن پاک ناسخ منسوخ والی یا اختلاف قرات کی جو روایتیں پڑھ رہا تھا، پہلے میں نے کہا کہ جو آپ یہ روایتیں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کے جلانے کی، یا جو آپ جو دوسری روایتیں پڑھ رہے ہیں اس کے لیے کیا شہادت ہے؟ شہادت کا میرا کیا مطلب تھا؟ وہ علیہ صاحب مجھے پوچھ ہی نہیں رہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی عرض کر رہا ہوں، یہ بات سامعین سمجھ لیں. ہر روایت دین نہیں ہوتا، ہر روایت حقیقت بھی نہیں ہوتی. یعنی روایت دین نہیں ہے. مذہب کیا ہے وہ آپ کو علماء سمجھائیں گے. کوئی روایت صحیح ہوتی ہے، کوئی ضعیف ہوتی ہے، کوئی موضوع ہوتی ہے. وہ تو احادیث میں یہ فرق ہے. یہ تو ایک روایات پڑھ رہا ہے. تو میں پہلے ہی ثابت کر چکا ہوں کہ اس قرآن پاک کو صحابہ کی اماموں نے جمع کروایا. صحابہ کی اماموں نے جمع کروایا. تمام صحابہ کرام جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ خود کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن پاک کو جمع کروایا. جب سب صحابہ کرام ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے سامنے انہوں نے جمع کروایا. اہل البیت کے سامنے قرآن جمع ہوا، صحابہ کرام کے سامنے قرآن جمع ہوا. انہوں نے ان کی تلاوت فرمائی، ساری زندگی انہوں نے تلاوت فرمائی. پھر تابعین نے، تبع تابعین نے، اس سے لے کر آج تک پوری امت اس قرآن پاک کی تلاوت فرما رہی ہے. آج تک قرآن پاک کے اس مسئلے میں یہ جو کہہ رہا ہے کہ تاریخ معاذ اللہ کوئی جنگ سنا کہ قرآن پاک کے متعلق کسی صحابی نے کسی سے جنگ کی ہو، کچھ بھی نہیں ہے.
جو روایت یہ پڑھ رہا ہے ناسخ منسوخ کی اختلاف قرأت کی پڑھ رہا ہے. اگر نہیں تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن پاک صحابہ کرام نے جمع کیا، خود اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا، اس کی تلاوت فرمائی. اس کے مقابلے میں ایک کتاب دکھا دو، ایک کتاب دکھا دو جس کو صحابہ کرام نے جمع کیا ہو، یا صحابہ کرام نے جس کو پڑھا ہو، یا کسی امام نے پڑھا ہو. اب ایسی کتاب جو 3 صدی بعد میں لکھی گئی، جس میں تقریباً 8 9 10 11 راوی ہوں، سارے غیر معصوم ہوں، ان سے بھول چوک کا امکان ہو، اس میں یعنی راوی کوئی مجہول ہے، یعنی موضوع ہے، ضعیف ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو پڑھ کر قرآن پاک کو معاذ اللہ غیر معتبر ثابت کرنا چاہتا ہے الہاری. الہاری کا جو نقطۂ نظر ہے، جو دنیا کو سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن پاک کو مشکوک ثابت کرنا چاہتا ہے. میں نے پہلے پوچھا شیعوں کا کیا عقیدہ ہے، وہ ابھی تک نہیں بتایا. اس کی روایت جب اس نے پڑھی اس سے ثابت ہو گیا. روایت کیا پڑھی کہ ایک شیعہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. وہ کس طرح کر رہا تھا؟ جو موجودہ ہے مصحف قرآن پاک اس طرح نہیں پڑھ رہا تھا. پھر کوئی امام اس کو روکا نہیں پڑھو، اس طرح نہیں پڑھو، جس طرح زید بن ثابت نے جمع کیا اس طرح پڑھو، یعنی جو یہ اس طرح پڑھو. ابھی اسے تقیہ کروا رہا تھا. بہرحال میرے مسلمان بھائیوں، قرآن پاک کو اللہ پاک کی قدرت سے جمع کیا گیا. اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کا جمع کرنا ہمارے اوپر ہے. اس کا میں نے جواب دیا یہ اللہ پاک ہی کے حکم سے، اللہ پاک ہی کی قدرت سے ان پاک ہاتھوں سے جمع کروایا گیا جس کا قرآن پاک میں جن کی بڑی بہت پورا قرآن پاک بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کے شان میں. ابھی اس کا کیا اللہ پاک خود اتر کر قرآن پاک کو جمع کرواتا؟ میں نے پہلے دلیل دیا اللہ پاک مدد کرواتا ہے جس طرح مدد کروائے. اللہ پاک اپنے کام کرواتا ہے جس طرح کروائے. قرآن پاک میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے رسول ہم آپ کو فتح عنایت کریں گے. فتح عنایت کریں گے، کون کرے گا؟ اللہ پاک. تو اللہ پاک نے رسول اللہ کو فتح کے لیے کیا اسباب دیے؟ کیا اللہ پاک خود اتر آئے؟ علیاری کا جس طرح بنی اسرائیل کہہ رہے تھے نا اللہ خود آئے جنگ کرے، یہ کہتا ہے خود آگے جمع کرتا. یہ اس طرح بنی اسرائیل کی طرح کہہ رہے. اللہ پاک نے فرمایا ہمارے اوپر ہے قرآن پاک کا جمع کرنا، یہ اللہ پاک ہی کی قدرت سے قرآن پاک جمع ہوا ہے. میں نے دلیل دیا اللہ پاک نے فرمایا اے میرے رسول ہم آپ کو فتح دیں گے. تو اللہ پاک نے رسول اللہ کو جو فتح دی کس طریقے سے اللہ پاک نے رسول اللہ کو ساتھ صحابہ دیے، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ آئے، کفار سے لڑے، اللہ پاک نے فتح دی. اوکے تھینک یو بھائی، تھینک یو. یہ باتیں ہم سب سن چکے ہیں، آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے بھائی، آپ کوئی نئی بات نہیں کر رہے. آپ انہی باتوں کو آپ 3-4 دفعہ تکرار کر چکے ہیں بھائی. میں نے ہر دفعہ بات کی ہے، نئی بات کی ہے، نئی بات ہے تو کرو، وقت ضائع نہ کرو ہمارا. میں نے یہاں پہ کوئی حلف نہیں اٹھایا کہ ہر جاہل کے میں یہاں مقرر باتیں سنوں. کوئی نئی بات ہے تو کر دو. قرآن پر ایک آیت کوئی پڑھی ہے آپ نے؟ میں نے کتنی آیات پڑھی ہے. اوکے کوئی نئی بات ہے تو کر دو بھائی، کوئی نئی بات ہے تو کرو، الا خدا حافظ. خود اپنا کال کاٹ کے چلے جاؤ، کال اپنا کاٹ لو بھائی، اپنا چلے جاؤ یہاں سے. میرے بھائی میرے بھائی یہ مجھ پہ ظلم ہے، ناظرین پہ ظلم ہے. آپ کو ایک مسئلے پہ عبور نہیں ہے، آپ ادھر آئے ہیں اسے مناظرہ کرنے کے لیے. ایڈوکیٹ بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ میرے بھائی، میرے خوبصورت بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ میرے بھائی حفیظ اللہ بھائی. آپ دیکھیں ہر شخص اس کو ایک بات نہیں آتا، اس مسئلے پہ اتر جاتا ہے، بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. دیکھیں میں ان مسائل پہ بڑا مجھے بہت تجربہ ہے، میرے پاس بہت تحقیق ہے. اب آپ میرا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور ناظرین کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا. آپ اسی باتوں کا آپ تکرار کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کے لیے ویل دوبارہ کریٹ نہیں کر سکتا. آپ مجھے اجازت دیں میرے حفیظ اللہ بھائی، ایک بات سنیں. آپ جو ہیں ابھی جو ہیں 3 منٹ کے لیے بات کریں، پھر میں آپ سے گفتگو نہیں کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مطالعہ نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے. اب میں ٹائمر کو لگا دیتا ہوں، ٹائمر تو میرا وہ نہیں چل رہا. بہرحال میں ٹائم لے لیتا ہوں، 3 منٹ بات کریں، پھر اس کے بعد آپ خود اپنا کال کاٹ دیں. خدا حافظ، جو مرضی کہنا. بسم اللہ. 3 منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین
اللہ پاک نے فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ الہاری کا نقطۂ نظر بنیادی فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن پاک میں شک ڈالے۔ اے مسلمان اس فتنے سے ہوشیار ہو جاؤ۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں قرآن پاک کے سوا کوئی کتاب نہیں چھوڑی جس کو کوئی دوسرا انسان قرآن پاک ہے۔ میں الہاری صاحب کو بھی دعوت دیتا ہوں، وہ بھی سوچیں قرآن پاک پوری دنیا میں ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک واحد وہ کتاب ہے جس کو صحابہ نے دیکھا، آل البیت نے دیکھا، آل محمد نے دیکھا، تابعین نے دیکھا، تبع تابعین نے دیکھا۔ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں اسی قرآن کو پڑھا ہے۔ اس قرآن میں کوئی شک نہیں، اس قرآن کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی خود تعریف کرتا ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی کلام خود گواہی دیتا ہے۔ قرآن میں کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک کے مقابلے میں الہاری 3 صدیاں بعد میں لکھی گئی کتابوں سے روایت پڑھتا ہے، وہ بھی ناسخ منسوخ والی۔ اس کی حیثیت کیا ہے جس کو نہ صحابہ نے دیکھا نہ آل البیت نے دیکھا؟ بیچ میں 10-12 راوی ہیں جس میں پتہ نہیں کون ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجہول ہے، کسی سے نسیان کا امکان ہے، غیر معصوم ہے۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ مذہب کیا ہے اہل سنت کا؟ ما خالف للقرآن فترکو، کوئی حدیث بھی قرآن کے خلاف آ جائے اس کو چھوڑ دو، یہ ہمارا مذہب ہے۔ روایت مذہب نہیں، ہمارا مذہب یہ ہے حدیث بھی قرآن پاک کے خلاف آ جائے اس کو چھوڑنا ہے۔ تم روایت پڑھتے ہو، روایت حقیقتاً تاریخ کے یعنی بحث نہیں ہے، وہ اختلاف قرات ناسخ منسوخ کی ہے، بالفرض و مال ہو بھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، مذہب یہ ہے اہل سنت کا، قرآن پاک کی ایک ایک حرف کا، زیر و زبر کا، ترتیب کا، کسی بھی قسم کا جو تحریف کا اقراری، وہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ جس کا بھی یہ عقیدہ ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کی ہاں قرآن پاک کو آپ کیسے مانتے ہو؟ الحمدللہ آپ نے نہیں بتایا، پھر جو روایت آپ نے پڑھی سے ثابت ہو گیا کہ آپ کے عقیدے میں تو قرآن ہے۔ ایک پڑھ رہا تھا، امام نے منع کر دیا نہیں پڑھو، جس طرح زید بن ثابت نے کہا اس طرح پڑھو۔ ہم یہی کہتے ہیں تم جو باتیں کرتے ہو، اگر شیعہ کی نمائندگی کرتے ہو، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہو کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، مگر اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو اہل سنت سے سوال کرو۔ 3 منٹ ہو گئے، 3 منٹ ہو گئے۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ تھینک یو سر، شیعہ کی نمائندگی کرو، تھینک یو سر، تھینک یو۔ آپ کی تقریر کا بہت شکریہ۔ وقت آپ کا ختم ہے، 3 منٹ۔ میں معذرت چاہتا ہوں عزیزو، اگر بعض لوگ آتے ہیں نا ادھر سوٹ وغیرہ لگا کے اور آپ لوگوں کا میرا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر میں گفتگو نہ کرنا چاہوں تو یہ میرا حق ہے۔ وہ آپ مناظرے کے لیے آتے ہیں، بھائی کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو کہ میں ان سے کیا مناظرہ کروں؟ جب آتا ہی نہیں بات تو کیوں آتے ہو؟ اپنی بےعزتی کرانے کے لیے اور ہمارا ٹائم ضائع کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں عزیزو، کہتے ہیں یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ روایات صحیح ہیں۔ مثلا قرآن کو عثمان نے جمع کیا ہے، زید بن ثابت نے، یہ روایات، یہ تو روایات سے پتہ چلے گا نا۔ دین کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ روایات سے پتہ چلتا ہے کس نے قرآن جمع کیا ہے۔ آپ مثلا کہتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کو جمع کیا، یہ تو قرآن میں تو نہیں لکھا، یہ تو روایات سے، انہی کتابوں سے پتہ چلتا ہے جو 300 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ اور ان کتابوں میں کوئی ایسی صحابی کا قول نہیں ہے کہ انہوں نے اس قرآن سے اطمینان کا اظہار کیا ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ناسخ منسوخ والی روایات کا تلاوت کیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ میرے معزز ناظرین، دیکھیں یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ دیکھیں سنن سعید بن منصور یہاں پر صحیح سند کے ساتھ کہ فرمایا کہ لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی یہ شخص نہ کہے کہ پورا قرآن ہمارے پاس ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ پورا قرآن کیا ہے، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، ذهب منه قرآن کثیر۔ اب یہ کہتا ہے یہ منسوخ کی بات ہو رہی، نہیں، ناسخ منسوخ کی آیت یہ ہے، وما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہم اگر کسی آیت کی نسخ کرتے ہیں تو اسی جیسا یا اس سے بہتر لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ناسخ منسوخ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی کہاں ہے دلیل، کہاں ہے کہ یہ ناسخ منسوخ کی؟ وہ کہہ رہا ہے واضح طور پورا قرآن تمہارے پاس نہیں ہے، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے۔ اس طرح کے روایت آپ کی کتب میں بہت زیادہ ہیں۔
اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ سب سے پہلے قرآن، شیعوں کا کیا عقیدہ ہے کہ قرآن کس نے جمع کیا؟ تو ہمارا واضح عقیدہ ہے اس کے متعلق کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ. اس کے متعلق یہ آیت یہ ہے، تفسیر قمی میں اس کی شرح، تفسیر قمی جلد نمبر 2، یہ سورہ مبارکہ قیامہ ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے، ان علینا جمعہ و قرآنہ قال علی آل محمد جمع القرآن و قرآنہ. یہ آل محمد اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے کہ ان علینا جمع سے مراد کون ہے کہ آل محمد علیہ السلام جمع کر. اچھا، آل محمد علیہ السلام نے کیا قرآن جمع کیا؟ جی ہاں، وہ قرآن جو آل محمد علیہ السلام نے جمع کیا وہ آپ کے کتب میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ. التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، تالیف ابن عبد البر، جلد نمبر 8، یہ آپ کی کتاب ہے. یہ روایت ہے یہاں ہے ابن سیرین سے، لما بیع ابو بکر ابطأ علی عن بیتی فجلس فبعث إليه أبو بكر ما بطأك عني أكرهت إمارتي؟ فقال علي ما كرهت إمارتك ولكني آليت أن لا أرتدي ردائي إلا لصلاة حتى أجمع المصاحف. قال ابن سيرين وبلغني أن كتبه كأنه كتبه على تنزيل. یہ آپ کے کتب میں ثابت ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. ومراسلها كلها صحاح. اجمع اہل العلم بالحدیث ان ابن سیرین اصح التابعین مراسلا. یہ حدیث صحیح ہے اور بہترین صحیح احادیث میں سے ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے بیعت کے بعد گھر میں بیٹھے انہوں نے قسم کھایا کہ میں ردا بھی نہیں پہنوں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہیں کروں گا. انہوں نے قرآن جمع کیا ہے اور ابن سیرین شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے ترتیب نزول پہ جمع کیا. تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے نزدیک کس نے قرآن جمع کیا، اہل بیت علیہ السلام نے بھی جمع کیا ہے، صحابہ نے بھی جمع کیا، دونوں نے جمع کیا اور بہت سارے صحابہ نے جمع کیا. لیکن جس کو اللہ نے حکم دیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا کہ وہ قرآن جمع کرے، وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں ہے کہ دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے قرآن کے متعلق لا تعلقی کا اظہار کیا اور کوئی انہوں نے وصیت نہیں کی. کتاب تفسیر القمی جلد نمبر 2، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 451 میں یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا، یا علی القرآن خلف فراشی فی الصحف والحریر والقراطیس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة. یہ علی علیہ السلام قرآن جو میں نے لکھایا ہے وہ میرے بستر کے پیچھے پرلی طرف پڑا ہے، اس کو لے لو اور اس کو جمع کرو اور قرآن کو ضائع نہ ہونے دے جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنے کتابوں کو ضائع کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا. صحابہ نے بھی ان کے مصاحف نے جمع کیا تھا. صحابہ نے جو مصاحف جمع کیے ہیں میرے بھائی، صحابہ نے جو، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ کامل ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مصحف ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. ایک دن آئے گا جب دین دوبارہ ظاہر ہوگا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام پوری دین کو ظاہر کریں گے اور اس وقت وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا مصحف ظاہر کریں گے. اس وقت تک ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، کسی قرآن کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا. یہ اس قرآن، موجودہ قرآن جو ہے آپ کی کتب سے میں نے ثابت کیا ہے، آپ کے پاس میں نے مقرر عرض کیا کہ آپ دلیل لے کے آئیں. ابھی مثلا میں اپنا نام بدلتا ہوں، میرا نام غلام یزید رکھ دو، اگر تم 7 احرف لے کے آؤ، یہ تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے 7 احرف تمہارے کتب میں، وہ کیوں نہیں لے کے آتے تم 7 احرف؟ ٹھیک ہے میرے عزیزو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف